السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کے سربراہ کی دورہ مصر کی خبر پر بات کریں گے۔ روس کی ماریوپول پر قبضے اور یوکرین کے فوج کے جوانوں کو ہتھیار ڈالنے سے متعلق تفصیلات، ترک صدر کی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت سے متعلق بیان، فرانس کی کمپنی کی داعش کو فنڈنگ پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مصر کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران نیول چیف نے مصری بحریہ کے سربراہ سے ملاقات کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر مصری بحریہ کے کمانڈر ان چیف نے پاک بحریہ کے سربراہ کا استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سربراہ مصری بحریہ سے ملاقات کے دوران باہمی بحری تعاون اور علاقائی بحری سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک نیوی کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول اور کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں شرکت کے ذریعے بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ دونوں معززین نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور بشمول دفاعی تعاون کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی۔ نیول چیف نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان مشقوں اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے روابط بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں ممالک کی بحری افواج کے سربراہان نے پاکستان اور مصر کے مابین مضبوط عسکری تعاون کی توثیق کی۔ فرینڈز، فرانس کے بڑے صنعتی گروپ لافارج کو شام میں انسانیت کے خلاف جرائم میں دہشت گرد تنظیم داعش کو فنڈنگ فراہم کرنے پر عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت نے سپتمبر 2021 کا سیشن کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے، جس میں لافارج کو ان الزامات سے بری کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس کمپنی کی طرف سے داعش کو $13 ملین فراہم کیے گئے تھے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی نیٹو میں توسیع کے کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا جس سے الائنس کو کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہ ہو۔ دارالحکومت انقرہ میں آک پارٹی سے خطاب میں صدر ایردوان نے کہا کہ یوکرین جنگ کا بہانہ بنا کر سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست کو ویٹو کرنے کی بات کی تھی، کیونکہ سویڈن ترکی کے خلاف دہشت گرد تنظیم PKK کو فنڈنگ اور ان کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ البتہ ترکی کی طرف سے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کو ذاتی فائدہ جیسا کہ پابندیاں اٹھانے یا پھر F-35 پروگرام میں دوبارہ شمولیت کے دعووں کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ ترک آفیشلز کی طرف سے واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ ترکی ان ممالک کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت اپنے کسی سیاسی یا دفاعی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اصولی موقف کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہنگری بھی ان ممالک کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم اس پر ابھی تک سرکاری سطح پر کچھ نہیں کہا گیا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے اہم شہر ماریوپول میں یوکرین کے 959 فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ہتھیار ڈالنے والوں میں 80 زخمی فوجی بھی شامل ہیں۔ 51 فوجیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یوکرین کے یہ فوجی ماریوپول کی سٹیل ملز میں چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے روسی فوجیوں پر حملے کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ روس نے یوکرین کے اہم شہر ماریوپول پر اب باقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔